أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے اعظم سیفی کے ساتھ جو بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خاتم مجاہدین ختم نبوت نے چیلنج دیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ یا مفتری اللہ، اسی سلسلے میں ہونے والی جو گفتگو تھی جس میں اعظم سیفی صاحب نے واضح طور پہ راہ فرار اختیار کی، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی جو ویڈیو تھی اس کا پارٹ 1 پہلا حصہ، اس میں نے اپنا کمنٹ بیان کیا تھا، یہ لکھا تھا، پڑھ کے سنایا تھا کہ دیکھیے اعظم سیفی صاحب کسی شخص کے کسی مخصوص معاملے میں رائے لینے اور مستقل ثالث ماننے میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں علم ہے کہ بار بار عامر نذیر بھائی کے منع کرنے کے باوجود امیر فیصل دخل اندازی کرتا رہا۔ جب اس نے آپ کی بے بسی کی انتہا دیکھی تو عامر نذیر بھائی کو بغیر بتائے ایڈمن شپ سے ریموو کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ دوران مناظرہ مناظرین کے علاوہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کمنٹ کرنے، کسی کو ایڈمن شپ سے ہٹانے اور کسی کو بھی گروپ سے ریموو کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر امیر فیصل نے دخل اندازی کی تو اعظم سیفی صاحب کی شکست متصور ہوگی، اور اگر عامر نذیر بھائی نے دخل اندازی کی تو عبید اللہ لطیف کی شکست متصور ہوگی۔ ہاں، گروپ ایڈمنز کے پاس صرف لوگوں کو گروپ میں ایڈ کرنے کا اختیار ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے لاف گزاف کا تو اس کا فیصلہ مکمل مناظرہ سننے والے خود کر لیں گے کہ لاف گزاف اعظم سیفی نے کی ہے یا عبید اللہ لطیف نے۔ ایک اور بات، اعظم سیفی صاحب امیر فیصل مسلسل امہات المومنین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم مجمعین پر سب و شتم کرتا رہا، اور آپ نے آج تک اس حوالے سے اس کے خلاف لبکشائی نہیں کی بلکہ اس کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں۔ شاید یہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور ہم تو آپ کی اس اشاعتمیت کو آشکار کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ہمت کیجئے اور امیر فیصل کی چھتری تلے پناہ لینے کی بجائے میری پیش کردہ شرائط کو قبول کرتے ہوئے مناظرہ کریں، نہیں تو راہ امن کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ انہی شرائط پر اس میں گفتگو کر لیں یا پھر آپ اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں گفتگو کر لیں۔ جہاں تک تعلق ہے امیر فیصل کے ڈنڈے کا تو ہماری طرف سے بخوشی اجازت ہے، وہ ڈنڈا آپ لے لیجئے اور اپنے لیے جیسے مرضی استعمال کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ناظرین، اس کا جواب دیتے ہوئے 9 جنوری کو اعظم سیفی صاحب کہتے ہیں، میں نے تو مستقل ثالث نہیں مانا انہیں، دخل تو تب دیا انہوں نے جب عامر نذیر صاحب نے فیصلہ کی ایک راہ خود نکالی۔ جب فیصلہ ہونے لگا تو رولا ڈالنے لگے۔ نکالا بھی تب ہی جب ان کے اندر کا شیطانی مجاہد جاگ اٹھا اور وہ لاف گزاف کرنے پر آ گئے۔ وہ دخل اندازی صرف اس صورت میں کرے گا کہ دل آزاری کرنے والے الفاظ یا جملے کوئی کہے یا پھر موضوع کو آگے نہ چلنے دینے کے لیے ایک ہی بات بار بار پیش کرے، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے سامنے وہ کبھی نہیں بولا اور نہ وہ چاہتا ہے کہ کبھی ایسا بولے۔ اس کے گروپ کا تو آج بھی قانون ہے کہ ایک دوسرے کے اکابرین کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اعتراض اس نے کیے اس کا صحرا آپ مجاہدوں کے سر بنتا ہے، ورنہ ہم سے کبھی اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ رہی بات ڈنڈے کی تو وہ ڈنڈا آپ جیسے مجاہدوں کے لیے ہے اور آپ جیسوں کا ہی نام اس پر لکھا گیا ہے۔ بھلا جو چیز آپ کے لیے خاص ہے اسے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے وہ دینا بھی آپ کو ہی چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ کمنٹ ہی واضح کرتا ہے کہ امیر فیصل کی چھتری تلے اعظم سیفی پناہ لینا چاہ رہا تھا اور امیر فیصل کو اختیار دینا چاہتا تھا مناظرے میں کہ وہ جیسے مرضی، جب دیکھے کہ اعظم سیفی صاحب شکست سے متصور ہو رہے ہیں، شکست یافتہ ہو رہے ہیں، تو وہ عبید اللہ لطیف کو ایڈمن شپ سے ہٹائے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی بچت کا کوئی سامان پیدا ہو سکے، لیکن اس چیز کو میں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے آگے سے جواب دیا، وہ یہ ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں
लिखा है कि देखिए आजम सैफी साहब, ये भी आपकी किज़ब बयानी है कि उसने आपके सामने उम्महातुल मोमिनीन या सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ने मजमईन के बारे में कभी कोई बदज़बानी नहीं की। हालांकि आप इस वक्त ग्रुप में भी मौजूद होते थे जब हमारे सामने उसने इन मुक़द्दस हस्तियों पर सब शितम किया। ये अलग बात है कि आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हूँ। खैर, इधर उधर की बहुत बातें हो गई। अब आप दो टोक अल्फाज में बताइए, मेरी बताई हुई शराइत पर मनाजरा करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि ये शराइत दोनों तरफ से बराबरी की सतह पर हैं। क्योंकि मनाजरीन के अलावा किसी भी एडमन को दौरान मनाजरा मेंबरान को ऐड करने के अलावा किसी भी किस्म की दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी पहले भी कह चुका हूँ कि सुनने वाले खुद फैसला कर लेंगे कि किसने लाफ गजाफ की है और किसने दलाइल से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और आपके आखिरी कमेंट जो डंडे के मुतल्लक हैं, अमीर फैसल की जानबदारी और दोहरे म्यार को वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं। और इससे यह भी वाज़े हो जाता है कि आप अमीर फैसल की दखल अंदाजी का रास्ता खुला रखने के लिए क्यों बज़िद हैं। खैर, मैं अपनी इन्हीं शराइत पर राह अमन व्हाट्सएप ग्रुप में भी और आपके फ़िज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप में भी गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ, और अमीर फैसल के ग्रुप में भी अगर मंजूर हो तो बता दें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगे से आज़म सैफी साहब ने जो जवाब दिया वो मुलाहज़ा कीजिए। आज़म सैफी साहब लिखते हैं, जी ग्रुप में मौजूद होता था, लेकिन उस वक्त जब वो आपसे सवाल जवाब करता होगा उस वक्त मैं ग्रुप में नहीं होता था। शराइत में वो तरमीम जो मैंने बताई, अगर मंजूर है तो आ जाएं, बात कर लेते हैं। मेरा जवाब ये था, देखिए आज़म सैफी साहब, इस शर्त में तो तरमीम नामुमकिन है कि दौरान मनाजरा मनाजरीन के अलावा किसी को भी दखल अंदाजी की इजाज़त दी जाए, खा मीर फैसल हो या अमर नज़ीर भाई या फिर कोई और। इसके अलावा कोई बात है तो बताएं। फिर आगे मैंने ये ऑडियो की, ये आप मुलाहज़ा कीजिए, सुन लीजिए। ये आजम साहब देखिए, आपने मेरी बात का जवाब वाज़े तौर पे नहीं दिया। मैं इसलिए दोबारा ऑडियो कर रहा हूँ कि जिस शातम रसूल और शातम उम्महातुल मोमिनीन गुस्ताख़ अंबिया की पनाह में आप बैठे हुए हैं, अमित अग्रवाल साहब, अमीर फैसल जो धोखा दे रहा है लोगों को, तो हम तो उसके ग्रुप में भी गुफ्तगू करने के लिए ऐड हैं। शर्त सिर्फ ये रखी थी कि वो किसी भी किस्म की दखल अंदाजी न करे। लेकिन आप बज़िद हैं तो सुनिए, हम इस चीज़ को कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको उसकी शातमियत के प्रूफ पेश करने लगा हूँ जो उसने उम्महातुल मोमिनीन के बारे में की हैं। तो बताइए, ऐसे गालीबाज और बदतीनस शख्स के ग्रुप में आप कैसे बैठे हुए हैं, या उसके हमनवा हैं, या उसको इस बात की आप कहते हैं आपके ज़ेरे तरबियत है, तो क्या आपने उसको ऐसी ही हरकतों की इजाज़त दी है? क्या यही आपने उसकी तरबियत की है कि उम्महातुल मोमिनीन पर कीचड़ उछाले? ठीक है, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में गलीज़ बकवास करे। दूसरों को गालीबाज कहने से पहले उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आपको भी कि आप देखें किस तरीके से उसकी सरपरस्ती में जो है उसके ज़ेरे साया रह करके काम करना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन कैसी तरबियत है को उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दी जाएं, सहाबा किराम को गालियां दी जाएं, शातमियत की तरबियत कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ हम मुसलमानों को वो गालीबाज करार देते हुए नहीं शर्माता, और साथ आप उसके हम नवा बने हुए हैं और कहते हैं कि उसको हम सालिस मान लें, उसको ये इख्तियार दे दें कि जनाब वो हमारे साथ ग्रुप में गुफ्तगू के लिए जैसे मर्जी रोक टोक करे। ये हमारे लिए नामुमकिन है। तो आइए मैं उसकी शातमियत के तुम्हें सबूत देता हूँ। अगर तुम उसकी शातमियत का दफा कर सकते हो तो किसी ओपन फोरम पे आके उसकी शातमियत का दफा कर लो, इसी पे आ जाओ, देख लेते हैं। ये नाज़रीन, उसके बाद मैंने अमित अग्रवाल उर्फ अमीर फैसल की शातमियत के सबूत रखे। ये देखिए, ये लिखा, अमीर फैसल कहता है, एक की गर्दन काटी, उनके पूरे खानदान को कत्ल किया, बागे फिदक डकार लिया। फिर आगे कहता है, आई बिलीव इन अहमद अलैहिस्सलाम, अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये देखिए, ये आपके सामने अमीर फैसल क्या कह रहा है। कहता है, एक की गर्दन काटी, उनके पूरे खानदान को कत्ल किया, बागे फिदक डकार लिया। फिर आगे कहता है, खिलाफत के लालच में अपनी 6 साल की बेटी दी आपके खलीफा ने, अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भौंकते हुए कह रहा है। ठीक है, और फिर आगे आप देखते चले जाएं। फिर कहता है, एंड जहर दिलवाया
بیٹی سے رسول کو، یعنی یہ الزام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ زہر دیا تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے امیر فیصل، خلافت کے لالچ میں اپنی 6 سال کی بیٹی دی آپ کے خلیفہ نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چلتے ہیں کہ آگے جو کمنٹ کیے امیر فیصل نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کہتا ہے پاک لوگ ہی پی سکتے ہیں اس کے گارڈنگ، تیری ام الماء نے نبی کو بہکایا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکایا تھا، استغفر اللہ من کل ذنب۔ پھر آگے وہی بکواس بار بار کہتا ہے کہ ایک کی گردن کاٹی، ان کے پورے خاندان کو قتل کیا، باغ فتح پہ قبضہ کیا، یہ بات پھر بار بار وہی دہرا رہا ہے اعظم سیفی اپنا امیر فیصل۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، اور یہ ساری بکواس کہتا ہے پاک لوگ ہی پی سکتے ہیں اس کے ریگارڈنگ، تیری ام المومنین نے ماں نے نبی کو بہکایا تھا، استغفر اللہ من کل ذنب۔ پھر آگے کہتا ہے ایک ہی گردن کاٹی، ان کے پورے خاندان کو قتل کیا۔ یہ اسی کے جناب سکرین شاٹ ہیں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے وہ امہات المومنین پر اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کر رہا ہے کہ 6 سال کی بیٹی جو ہے وہ ان کے نگاہ میں دی خلافت کے لالچ میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہا ہے کہ خلافت کے لالچ میں اپنی 6 سال کی بیٹی دی آپ کے خلیفہ نے۔ یہ ہے اس کا کردار جناب علی، آج اس کا امیر فیصل کا، اور اس کے ثبوت ہم نے جب پیش کیے اس کے بعد جو جواب دیا گیا ہے اعظم سیفی کی طرف سے، کہتا ہے یہ باتیں تو آپ کے شیعہ مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں، یہ باتیں تو آپ کے شیعہ مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں۔ یہ اعظم سیفی کا آگے سے جواب، ذرا ایک آڈیو کرو، کاظمی بھی ملحد اور ہندو گستاخ نما مومنین اور صحابہ ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ من مانی کرنے کی اجازت نہیں آپ کو گروپ میں۔ تو آگے سے میں نے جواب دیا کہ اعظم سیفی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ دوران مناظر دلائل بھی وہ دے جو آپ کی طبع نازک پہ گھراں نہ گزریں، اور جہاں پر آپ لاجواب ہوتے نظر آئیں امیر فیصل آپ کو پناہ دے تو ایسی شرائط کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ آپ ایسا کریں، کسی بھی قادیانی گروپ میں یا ہمارے کسی بھی گروپ میں آ کر بات کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو ایسا کریں آپ لکھ دیں یا آڈیو کر دیں کہ آپ امیر فیصل کے گروپ کے علاوہ نہ تو کسی قادیانی گروپ میں بات کریں گے نہ مسلمانوں کے گروپ میں۔ ناظرین دیکھ لیجئے کتنی سادہ بات میں نے پیش کی۔ پھر آگے میں نے لکھا ان شیعہ حضرات نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ مفتری ثابت کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ آپ کی تربیت کا ہی فیض ہے جو وہ اس حد تک شاطمیت پر اتر آیا ہے۔ ویسے آپ نے جواب نہیں دیا کہ بدترین گالی باز کون ہے جو امہات المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دے یا جو جواب میں امیر فیصل کو گالی دے۔ آخری بات جو کچھ امیر فیصل نے صحابہ کرام اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا، کیا امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ کا موقف بھی وہی ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب دیتے ہوئے اپنا اعظم سیفی لکھتا ہے یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ دلیل ایسی دیں کہ مجھ پر گراں نہ گزرے، میں تو اس چیز سے روک رہا ہوں کہ آپ بد کلامی نہ کریں۔ اگر کسی سکین میں کوئی بات لکھی ہے تو بے شک آپ پیش کریں اور پڑھیں، لیکن خود ساختہ اشیاء چڑھا کر اپنی تربیت کا ثبوت دینے کی اجازت نہیں آپ کو، اور نہ ہی بحث کو خلط ملط کرنے کی اجازت اور آگے نہ بڑھنے کی اجازت۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیوں اس ترمیم میں انکار ہے آپ کو؟ صرف اس صورت میں امیر فیصل مداخلت کرے گا۔ پھر آگے اعظم سیفی لکھتا ہے امیر فیصل نے اگلی آڈیو میں ہی معاملہ صاف کر دیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑے سے بڑے نبی کو لے آؤ، اعتراض اس پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن امیر فیصل آپ کی طرح بے غیرت نہیں ہے کہ جن انبیاء کو مان لیا ان پر اعتراض کرے۔ دوسری بات واضح کر دی تھی میں نے کہ اس نے وہ سوال یا اعتراض آپ لوگوں کے کہنے پر کیے، باقی بقول آپ کے صحابہ اور ام المومنین کو گالیاں دینے والے جن کے ایمان کا حصہ بھی ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن امیر فیصل نے آپ کے کہنے پر اعتراض کیے، وہ شاتم رسول، واہ کیا انصاف ہے۔ تو ناظرین اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے اعظم سیفی کو کہا کہ جی میں جانتا ہوں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے،
اور امیر فیصل کی بےغیرتی سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوں۔ موصوف نے باقاعدہ بندہ نچیز کا نام لے کر یہ چیلنج دیا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، وہ ہر بڑے سے بڑے نبی کو وہ مفتری ثابت کر سکتا ہے۔ جب عصمت انبیاء کے محافظوں نے باقاعدہ چیلنج قبول کیا تو شاتم الرسل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر اس نے پینترا بدلا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا، حالانکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان کبھی بھی نہ یہ کہہ سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کی کسی بھی شکل میں سپورٹ کر سکتا ہے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ خود سچا جانتا ہے ان کے بارے میں چیلنج دے کہ وہ انہیں بھی مفتری ثابت کر سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کرنے کا، آپ جو جواز پیش کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی صریح کذب بیانی ہے۔ اس نے تو میرے پرسنل میں بھی یہ بکواس کی تھی کہ وہ امہات المومنین اور تمہارے خلفاء کو ایسا ثابت کرے گا، میرے گروپ میں آ کر بات کر لو۔ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو امیر فیصل کا ہے امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، جس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کا بھی واضح جواب عنایت فرمائیں۔ ناظرین پھر آگے میں نے لکھا، لگتا ہے آپ امیر فیصل کی چھتری تلے پناہ لیے بات نہیں کریں گے، پناہ لیے بغیر بات نہیں کریں گے، اور ہم بھی اب اس کے گروپ میں بات نہیں کریں گے۔ اب اس ڈیڈ لاک کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی گروپ میں آ کر بات کر لیں یا پھر کسی بھی قادیانی گروپ میں آ کر بات کر لیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں چاہتے تو تحریری یا آڈیو کی شکل میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ امیر فیصل کے گروپ کے علاوہ نہ تو کسی قادیانی گروپ میں اور نہ ہی ہمارے کسی گروپ میں قطعاً بات نہیں کریں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی، جب آپ یہ واضح سٹیٹمنٹ دے دیں گے پھر مزید گفتگو کے بارے میں اگلا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہوا اس طرح تھا امیر فیصل کے ساتھ، جب یہ میں نے چیلنج دیا اس کے پرسنل میں بھی لگایا اور دیگر لوگوں پر بھی، تو امیر فیصل نے اپنے گروپ میں میرے چیلنج لگا کر کے یہ بات کہی کہ میں بڑے سے بڑے نبی کو مفتری ثابت کر سکتا ہوں، مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میرا چیلنج قبول کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ چیلنج بھی قبول کیا۔ جب چیلنج قبول کر لیا گیا تو اس سے راہ فرار اختیار کی اور پھر کہا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں اس لیے کہا تھا۔ پھر ہیل و حجت طویل مرزائیوں کی طرح، آخر وہ مرزائیوں کا شاگرد تھا نا، انہی کی پیروی کرنی تھی، اس نے اسی طرز پہ اس نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ تو ناظرین آگے سے مجھے جواب ملا کہ مطلب آپ چاہتے ہیں جہلیت کے لیے آزاد کر دیا جائے آپ کو، ممکن نہیں، جہلیت اپنے گروپ میں چھوڑ کر آنی پڑے گی آپ کو۔ پھر آگے سے میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یعنی مرزا صاحب کی تحریریں آپ کو جہالت نظر آتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے واضح سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ آپ امیر فیصل کے گروپ کے علاوہ نہ تو کسی قادیانی گروپ میں بات کریں گے اور نہ ہی ہمارے کسی گروپ میں بات کریں گے۔ جواب کا منتظر ہوں۔ جواب میں اعظم سیفی صاحب کہتے ہیں، جی نہیں، آپ کے خود ساختہ حاشیہ جہالت ہوتے ہیں جن سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تربیت آپ کی کس طریق پر ہوئی ہے۔ واضح ہے میری بات تو کہ امیر فیصل کے گروپ میں بات ہوگی، ہمیں تو آپ لوگوں کے علم کا بخوبی علم ہے، اب دوسرے لوگوں کو دکھانا ہے انہی کے گروپ میں کہ خود کو مجاہد کہنے والے کتنے قابل ہیں۔ آپ نے بھی بتایا نہیں کہ اتنا ڈر کیوں ہے آپ کو امیر فیصل سے۔ میرا یہ جواب تھا تو پھر ہمت کریں نا آئیں فیضان ختم نبوت میں، یا راہ امن سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ جہالت کون دکھا رہا ہے۔ محترم ڈر کی بات نہیں، اصول کی ہے، جو برابری کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ اصل میں تو شکست سے خوف زدہ تو آپ خود ہیں جو بضد ہیں کہ امیر فیصل کو دوران مناظرہ دخل اندازی کا اختیار ملے، جس پر ہم ایگری ہوں گے نہیں، بلکہ اب تو اس کے گروپ میں بات کرنے کا بھی آپشن ختم ہے۔ اب یا تو کسی قادیانی گروپ میں بات ہوگی یا پھر ہمارے گروپ میں، یا پھر تیسرا نیا گروپ بنا لیتے ہیں۔ شرائط وہی ہوں گی کہ دوران مناظرہ کسی کو بھی دخل اندازی کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے سے جواب ملتا ہے، تو اگر آپ جہالت نہیں دکھائیں گے پھر کس بات کا ڈر ہے امیر فیصل کے گروپ میں بات کرنے کو؟ آپ میں یا آپ کے دنیا کے کسی مولوی ختم نبوت میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا اللہ نے کہ آمدی کو شکست دے سکے۔ یہی گمان عامر نذیر کا بھی تھا، پھر دیکھیں کیا حال ہوا اس کا۔ آگے سے جواب دیا، چلیں پھر حجرے سے باہر نکلیں، کسی بھی قادیانی گروپ میں یا ہمارے گروپ میں برابری کی سطح پر، خصوصاً اس شرط کے ساتھ کہ دوران مناظرہ مناظرین کے علاوہ کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ مناظرے کی حامی بھریں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کس قابل ہیں اور کس قابل نہیں۔ باقی میرا مقصد مناظرہ کرنے سے فتح یا شکست نہیں ہوتا بلکہ سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امیر فیصل کا، تو آپ کی اپنی چیٹ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایک جانبدار شخص اور آپ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اس کی چھتری تلے پناہ لیے بغیر مناظرہ کر سکیں۔
تو ناظرین آگے سے جواب ملتا ہے، ہم تو میدان میں ہیں جناب، بس آپ اس بات کا اقرار کریں کہ دل آزاری، گالم گلوچ اور بیجا گفتگو کو خلط ملط نہیں کریں گے، یا پھر اقرار کریں کہ مجھ کو ہر پہلو سے آزاد رکھیں، جو میرے دل میں آئے گا میں کہوں گا اور کروں گا، گالی دینے کو دل کرے گا تو گالی دوں گا، اور موضوع خلط ملط کرنے کو دل کرے گا تو وہ بھی کروں گا، کوئی درمیان میں مداخلت نہ کرے، دونوں میں سے کوئی بھی اقرار کر لیں اور آ جائیں بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اس کے جواب میں بندہ نچیز نے جو کمنٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نے مرزا صاحب کو اپنے دلائل سے مفتری اللہ ثابت کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جہاں تک تعلق ہے گالی گلوچ کی تو وہ میری عادت نہیں، بس آپ ہمت کریں اور کسی بھی قادیانی گروپ میں یا ہمارے گروپ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب امیر فیصل کے گروپ کا باب بند ہو چکا ہے، اس لیے اس کے گروپ میں گفتگو کرنے کی بجائے کسی بھی قادیانی گروپ میں یا ہمارے گروپ میں انہی شرائط پر جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں گفتگو کے لیے حامی بھریں۔ تو ناظرین آگے سے جواب ملتا ہے، بقول آپ کے ایک ہندو اس کا اتنا خوف۔ تو ناظرین یہ تھی میری اور اعظم سیفی کے درمیان اس موضوع پر ہونے والی پرسنل میں گفتگو۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، دونوں حصوں کو، کہ اعظم سیفی نے کس طریقے سے مناظرے کے چیلنج سے راہ فرار اختیار کی، کس طریقے سے ایک گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ امہات المومنین کو سپورٹ کیا اور اس کی چھتری تلے پناہ لینے کی کوشش کی۔ حالانکہ میرا بنیادی اصول یہی تھا، برابری کی بنیاد پر، کہ دوران مناظرہ کسی کو دخل اندازی کا حق نہ دیا جائے۔ مناظرے کے بعد جو سوال کرنا ہے وہ کریں، جس سوال کا جواب مانگے وہ دیں گے، لیکن دوران مناظرہ جو ہے وہ کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہی اعظم سیفی صاحب جو امت مرزائیہ کے آفیشیل معلم ہیں، وہ راہ فرار اختیار کر گئے اپنی گفتگو سے، اپنے مناظرے سے، اب اس چیلنج سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حق جو ہے وہ غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔